اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی کہ اس کائنات کے سب سے عظیم داعی کو دعوت دینے کا طریقہ بتایا، سمجھایا، سکھلایا، سمجھایا، اور اسے قیامت تک جو بھی دین کی دعوت دے اس کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں نازل فرما دیا۔ پارہ نمبر 14 ہے سورۃ نحل، آیت نمبر 125۔ پروردگار کائنات فرماتے ہیں: ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ عربی میں جب کسی سے بات کی جاتی ہے تو اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی سے بات کرنے کے لیے لفظ اور ہوتا ہے، دو سے بات کرنے کے لیے لفظ اور ہوتا ہے، دو سے زائد لوگوں سے بات کرنے کے لیے لفظ اور ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے لفظ بیان فرمایا ہے، نازل فرمایا ہے، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، وہ واحد کا صیغہ ہے۔ ایک بندے کو مخاطب کرنے کے لیے جو عربی کا لفظ ہوتا ہے وہ ہے، یعنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو۔ اور قرآن مجید کے ایسے مقام کے لیے قانون یہ ہے کہ ایسے تمام مقامات، تمام جگہیں جن میں خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو، عام طور پر وہ صرف اللہ کے نبی کو نہیں ہوتا، پوری امت کو ہوتا ہے۔ بعض جگہ ایسی ہیں یہاں پر یہ قانون نہیں۔ تو یعنی اس آیت کا ترجمہ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے ہے، لیکن حکم میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں کہ نبی ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیں، لیکن وہ دعوت بالحکمہ، حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، جب انسان کسی کی اصلاح کی بات کرتا ہے، کسی کی بھلائی اور بہتری کی بات کرتا ہے، عام طور پر آگے سے انسان کو جوابات اور اعتراضات بھی سننے پڑتے ہیں۔ فرمایا ایسے مرحلے پر، ایسے موقع پر جادلہم باللتی ہی احسن، آپ ان سے مناظرہ کریں، مجادلہ کریں، بات چیت کریں، ہی احسن، لیکن طریقہ وہ جو سب سے بہترین ہے، انداز بھی حکمت والا، طریقہ بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھا۔ اور آگے فرمایا والموعظۃ الحسنہ، اگر نصیحت کی بات کریں تو گن کے فائر نہیں کھولنے کہ اگلے کا جسم، عزت نفس، اس کو ہم چھلنی کر دیں۔ اصلاح کے نام پر، دعوت دین کے نام پر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نام پر، والموعظۃ الحسنہ، نصیحت بڑی خوبصورت ہونی چاہیے۔ یہ فقدان ہے آج کے اس معاشرے کا، یا تو سرے سے دین کی دعوت ہے ہی نہیں، قصے، کہانیاں، افسانے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اپنے کاروبار کی، سیاست کی، دین کا نام و نشان نہیں۔ اور اگر کہیں پہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق جن کو ملی ہے ان کو چھوڑ کر انداز درست نہیں۔ اگر ہم مسجد میں کسی کی اصلاح کر دیں تو بسا اوقات لوگوں کا دین سکھانے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مسجدیں چھوڑ جاتے ہیں، لوگ دین سے متنفر ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ پابندی لگائی اللہ کے قرآن نے ان تمام چیزوں پر۔ صحیح مسلم میں 1333 نمبر حدیث ہے، 1333 نمبر۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئی۔ جب ہم مسجد حرام میں پہنچے، مسجد حرام میں پہنچ کر طواف کی باری آئی۔ طواف کے بعد میں نے اپنے نبی کے سامنے اپنی ایک خواہش ان کے سامنے رکھ دی۔ میری تمنا، میری خواہش، میری آرزو یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتی ہوں انا اريد ان ادخل البیت واصلی فیہ، میں چاہتی ہوں کہ میں کعبۃ اللہ میں داخل ہو جاؤں، کعبۃ اللہ میں اندر داخل ہونے کے بعد واصلی فیہ، وہاں پہ میں نماز ادا کروں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَذَ بِيَدِي میرا ہاتھ پکڑا، میرا ہاتھ پکڑنے کے بعد فَأَدْخَلَنِ الْحِجْرَ مجھے حتیم کعبہ میں داخل کر دیا۔ جو لوگ حج اور عمرہ کی سعادت سے مشرف ہو چکے ہیں وہ جانتے ہیں کعبۃ اللہ کے ساتھ ایک چھوٹی دیوار ہے جو گولائی میں بنی ہوئی ہے، اس دیوار کو حتیم کعبہ کہا جاتا ہے، عرب لوگ اسے ہجر کہتے ہیں۔ اس جگہ پہ داخل کر دیا، فرمایا عائشہ صلی ہا ہنا، یہاں پہ نماز پڑھ، تیرا یہاں پہ نماز پڑھنا بالکل اسی طرح ہے جس طرح تو نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے ایک بات بتائیے، میں نے کہا میں نے کعبۃ اللہ میں نماز ادا کرنی ہے، میں چاہتی ہوں میں کعبۃ اللہ میں نماز ادا کروں، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ہجر میں حتیم میں داخل کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہاں پہ نماز کی ادائیگی کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے مترادف اور برابر ہے۔ اس مسئلے کی مجھے تفہیم وضاحت یہ سمجھا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریشن لما بنوا الکعبہ، جب قریش نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، فاستکثروا بہم النفقہ، ان کے پاس جو خرچہ تھا، جو بجٹ تھا کعبۃ اللہ کی تعمیر کا، وہ کم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بنی ہوئی کعبۃ اللہ کی عمارت کو گرایا، دوبارہ نئی تعمیر انہوں نے شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بڑی پاکیزہ کمائی اور بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ، حکمت کے ساتھ انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا آغاز کیا۔ بجٹ کم ہو گیا، انہوں نے کعبۃ اللہ کا کچھ حصہ جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اسے چھوڑ دیا، اسے چھوڑ کر وہ 5 ہاتھ 6 ہاتھ 7 ہاتھ اختلافی بحث کے ساتھ موجود ہے اور کعبۃ اللہ کو تعمیر کر دیا۔ اب جو وہ حتیم ہے اس پر ایک چھوٹی دیوار ہے تاکہ وضاحت ہو جائے، نشاندہی ہو جائے یہ حصہ بھی کعبۃ اللہ کا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا عائشہ، جب عائشہ نے یہ پوچھا کعبۃ اللہ ہے یہ کیسے ہے، فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں کعبۃ اللہ کی عمارت گرا دوں، لولا ان قوما کی حدیث عہدہم بکفر، اگر مجھے یہ ڈر، مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تیرے قبیلہ، تیری قوم، تیری برادری کے لوگ نیا نیا انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، کفر کے ساتھ ان کا تعلق ابھی بہت پرانا نہیں ہوا، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں وہ کام کر دوں جو میں کرنا چاہتا ہوں، یہ لوگ کہیں اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ کفر میں نہ چلے جائیں۔ وہ کام کیا کرنا چاہتے تھے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں لہدمت الکعبۃ، میں کعبہ کو گرا دوں، کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کروں۔ کعبۃ اللہ کا دروازہ جو بہت اونچائی پہ بنا ہوا تھا، اس دروازے کو میں زمین کے ساتھ موضوعا الی الارض، زمین کے برابر کر دوں، ایک نہیں 2 دروازے اس کے بناؤں، باباً شرقیاً و باباً غربیاً، تاکہ لوگ یدخل الناس، 2 دروازے بناؤں، ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف، لوگ ایک دروازے سے آئیں دوسرے دروازے سے باہر نکل جائیں۔ قریش نے بدماشی کی تھی کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے، یہ رسول اللہ کے لفظ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے دروازے کو اونچا بنایا، اگر کوئی بندہ رجل، کوئی بھی بندہ یہ شاہ وہ چاہتا ان یرتقیا کہ وہ اس دروازے پہ چڑھ کر اندر داخل ہو، یدعونہ وہ اس کو بلا لیتے، ایک سیڑھی دروازے سے لگا دیتے، جب وہ سیڑھی پہ چڑھتا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ اس بندے کو نہ پسند کرتے سیڑھی نیچے سے کھینچ لیتے، وہ بندہ نیچے گرتا، چوٹیں لگ جاتی، دوبارہ کوئی ڈیمانڈ اور مطالبہ نہیں کرتا تھا کہ ہم کعبۃ اللہ میں جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا میں دروازے کو نیچے کر دوں، 2 دروازے بنا دوں۔ یہ اللہ کے نبی کی خواہش ہے کعبۃ اللہ کے بارے میں، قبلہ کے بارے میں، لیکن آپ نے اپنی خواہش کو پیچھے کر دیا، دبا دیا۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ آپ نے ماحول کو دیکھا، میدان کو دیکھا، فیلڈ کو دیکھا، لوگوں کے مزاج کو دیکھا۔ دین یہ چاہتا ہے، جو میرے نبی کی خواہش ہے، میرے نبی کی تمنا، میرے نبی کی خواہش، وہ دین کا درجہ بنتی ہے۔ امتی اور نبی میں یہی فرق ہے،
امتی اگر نماز بھول جائے تو وہ غلطی ہوتی ہے، لیکن نبی کی نماز میں سہو ہو جائے وہ شریعت بن جاتی ہے۔ نبی اگر سو جائیں تو وہ ان کا اٹھنا وہ شریعت بنتا ہے۔ امتی اگر سو جائے اس کا سونا بسا اوقات غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ میرے نبی کی تمنا اور خواہش تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کعبۃ اللہ کے بارے میں کہ جو باہر جگہ ہے اس کو بھی میں کعبۃ اللہ کے اندر داخل کروں، دروازے میں اس کے 2 بنا دوں، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ان قوما کی حدیث عہدہم بالکفر، اس لیے کہ عائشہ تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی جگہ پہ گئے ہیں، حالات کو دیکھے بغیر، لوگوں کے مزاج کو سمجھے بغیر، لوگوں کی نیچر فطرت کو سمجھے بغیر، ماحول کو سمجھے بغیر جا کے وہاں پر اپنا فتویٰ ان کے اوپر تھوپ دیں۔ دین اس انداز سے دعوت کا قائل نہیں۔ یہ لوگوں کو دور کرنے والا طریقہ ہے، قریب کرنے والا نہیں۔ یہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لانے والا طریقہ نہیں، یہ بھگانے والا طریقہ ہے۔ کعبۃ اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمنا اور خواہش موجود ہے نبیوں کے امام، معراج کے مہمان، سید المرسلین کے دل میں، لیکن لوگوں کو دیکھا ہے۔ اور جتنے بھی شارحین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں شروحات میں لکھا، یہ نقطہ سب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، سب نے وضاحت سے لکھا کہ ایک دین کا کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے ضروری ہے، لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے ضروری ہے، معاشرہ سوسائٹی میں انقلاب اللہ کے دین کا لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماحول کو سمجھیں، لوگوں کے مزاج کو سمجھیں، اس اعتبار سے اللہ کے دین کا کام کریں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اور پھر آپ نے پوری وضاحت سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو یہ بات سمجھائی۔ فرمایا دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ میرے پاس بجٹ کم ہے، اتنے پیسے نہیں کہ میں کعبۃ اللہ کو، لیکن پہلی بات وہ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ بعد میں ہوا مسلمانوں کی آپس کی چپکلش، اسی صحیح مسلم کی حدیث 1333 نمبر میں یزید بن معاویہ اس کے دور حکومت میں جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں ان کی خلافت کا اعلان ہو چکا تھا، مکہ والے ان کی بیعت کر چکے تھے، ان کی لڑائی ہوئی۔ لڑائی کے بعد پھر حجاج بن یوسف کے زمانے میں دوبارہ جب لڑائی ہوئی، کعبۃ اللہ گر گیا، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا کے مطابق، خواہش کے مطابق کعبۃ اللہ کو اصل بنیادوں میں ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ تعمیر کر دیا تھا۔ لوگوں نے اعتراض اس وقت بھی کیا تھا۔ کعبۃ اللہ کی کچھ دیواریں پرانی ہوئی تھی، کچھ عمارت وہ تعمیر کے قابل ہوئی تھی۔ انہوں نے لوگوں کو بلا کے مشورہ کیا، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ میں اس اللہ کے گھر کو خوبصورت اور اس کی اصل بنیادوں پہ تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہم کعبۃ اللہ کے لیے آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا استخرت اللہ ثلاثا، میں 3 دن اپنے رب اپنے مالک سے استخارہ کروں گا، اگر میرے اللہ نے میرا یقین اسے پکا اور پختہ کر دیا میں یہ کام کروں گا۔ اور میرا ایک سوال بھی ہے، عبداللہ بن زبیر نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کا لو ان بیت احدکم، تم میں سے کسی کا گھر وہ گر جائے، وہ قابل مرمت ہو جائے، اوا یجدد احدکم، کیا تم میں سے کوئی بندہ اس گھر کو سجاتا سوارتا نہیں، سدھارتا نہیں، تعمیر نہیں کرتا، جدت نہیں لاتا؟ سب لوگوں نے کہا ہاں۔ فرمایا پھر ان بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے، احق کو بھی وہ اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کے بعد انہوں نے پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی۔ پھر دوبارہ کعبۃ اللہ گر گیا لڑائی میں۔ عبد الملک بن مروان نے پہلے جیسا جو قریشیوں نے تعمیر کیا تھا، اس جگہ کو جو عبداللہ بن زبیر نے کعبہ میں داخل کی تھی، اصل جگہ کعبہ کی پوری کر دی تھی، اس کو دوبارہ باہر نکال دیا۔ پھر آج تک وہی تعمیر حجاج بن یوسف کے ہاتھوں سے اس کی نگرانی میں ہوئی، عبد الملک بن مروان نے کروائی، آج تک وہ چلتی آ رہی ہے۔ ہارون الرشید نے ایک مرتبہ ارادہ کیا تھا کہ میں کعبۃ اللہ کو دوبارہ پہلی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پہ کر دوں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تجھے یہ اجازت نہیں دوں گا، یہ تو ایک کھیل بن جائے گا، جو بھی حکمران آئے گا وہ کعبۃ اللہ میں اپنی مرضی کی تعمیر کرنا شروع کر دے گا۔
تو یہ تعمیر جو آج موجود ہے یہ حجاج بن یوسف کے ہاتھوں سے ہوئی، مسلم کی حدیث 1333 نمبر۔ لیکن اس حدیث میں جو نقطہ ہے ہمارے لیے وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلحت کے ساتھ دین کا کام کرتے تھے، حکمت کے ساتھ دین کا کام کرتے تھے، اس انداز سے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے کہ لوگ اور نیکی کی طرف مائل ہوتے تھے، لوگوں میں نیکی کی تڑپ، لوگوں میں نیکی کا جذبہ پہلے سے بہتر ہو جاتا تھا۔ المیہ اور بد نصیبی یہ ہے، آج امت کی فضیلت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فیکٹری کا مینیجر ہے، اگر وہ ڈلیور نہیں کرتا، وہ فیکٹری کو مینیج نہیں کرتا، اسے اٹھا کے مالک باہر پھینک دیتا ہے۔ سکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، کالج کا پرنسپل ہے، یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے، اگر وہ نظام کو درست نہیں کرتا، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا، اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حکمران تک ملک میں برداشت نہیں کیا جاتے۔ تو ہماری ذمہ داری اللہ نے جو بہتر بنا کر لگائی وہ نیکی کا حکم دینا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم نہیں کرتے، اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے، کنتم خیر امہ، ہم تمام امتوں سے بہتر نہیں رہ پائیں گے۔ جیسا کہ آج کے اس دور میں ایک ایک جگہ پر آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ قتل و غارت جو پچھلے 5 سالوں میں ہوئی، 10 لاکھ کے قریب فگر، وہ عراق مسلمانوں کا، افغانستان مسلمانوں کا، شام مسلمانوں کا، کشمیر مسلمانوں کا، چچنیا بوسنیا مسلمانوں کا، ہر جگہ پہ۔ اور موجودہ مسلمانوں میں سے سعودی عرب کے حالات، موجودہ مسلمانوں کے ممالک میں سے لبنان کے حالات، یہ سارے حالات سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہنے کی اجازت نہیں دیتا، شرک کی توپ اس سے اس پر فائر کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اصلاح کا راستہ دکھاتا ہے۔ جب وہ دین کا کلمہ پڑھنے والا اسلام کا داعی ہے، آپ دلائل کے ساتھ اس کی اصلاح کریں، لیکن انداز کیا ہونا چاہیے؟ ایسا انداز جو اس میں دین کا بیج بو دے، اس کے دل میں دین کا اصلاح کے لیے ایک تڑپ پیدا ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث، صحیح بخاری میں 1227 نمبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی مدینہ سے باہر کسی دیہاتی علاقے میں رہتا ہے، بکریاں رکھی ہوئی ہیں، بکریاں چرانے کے لیے کبھی خود چلا جاتا ہے، کبھی اپنے غلام کو، کبھی اپنی لونڈی کو بھیج دیتا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ مدینہ میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، آیا، ملاقات کی، اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی باتیں بتا دی، جا کے ان پہ عمل شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرتے ہیں، دوبارہ آیا، میرے نبی کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی، آپ درس دے رہے تھے۔ یہ ساری تفصیل امام ابن اسیر کی کتاب اسد الغابہ میں ہے، لیکن یہ حدیث جو اصل ہے یہ صحیح بخاری میں 1227 نمبر پر۔ دوبارہ ملنے کے لیے آیا، اللہ کے نبی صحابہ کو دین سکھا رہے تھے، مسئلہ بتا رہے تھے۔ اذا عطس رجل، جب کسی بندے کو چھینک آئے اور وہ چھینک لینے والا فحمد اللہ، الحمدللہ کہے، اللہ کی حمد بیان کرے، جو سننے والا ہے وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اس بندے نے یہ بات یاد کر لی، دوبارہ اپنے گاؤں میں، اپنی دیہات میں، اپنے علاقے میں چلا گیا، وہی بکریاں چرانے والا کام۔ پھر کچھ دنوں کے بعد مسجد نبوی میں آیا، آ کے نماز شروع کر دی۔ رسول اللہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، اس نے بھی نماز شروع کر دی۔ اچانک پاس لوگ بیٹھے تھے، آتا سا رجل منہم، ان میں سے کسی بندے کو چھینک آئی، اس نے فحمد اللہ الحمدللہ پڑھا۔ اب یہ بندہ تھا جو نماز پڑھ رہا تھا، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، اسے وہ بات یاد آ گئی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں درس میں، فلاں وقت میں، فلاں مجلس میں، فلاں نشست میں ایک مسئلہ سمجھایا تھا۔ فوراً کہنے لگے یرحمک اللہ، نماز کی حالت میں چھینک کا جواب دے دیا۔ اب یہ بات لوگ بیٹھے تھے کچھ، انہوں نے یہ کیفیت سنی، بڑے حیران اور بڑے پریشان ہوئے، اور وہ غور غور سے اس کو دیکھنے لگے، گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ اس بندے کے دل میں بڑی بے چینی اور اضطراب پیدا ہوا، کہنے لگا واسقلا امیہ، مجھے میری ماں گم پائے۔ عرب افسوس کے اظہار کے لیے، پریشانی کے اظہار کے لیے یہ لفظ، یہ محاورہ اپنی زبان سے بولا کرتے تھے۔ میں نے کیا کر دیا ہے، سب گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے ہو،
وہ پہلے تو صرف دیکھ رہے تھے. فَيَضْرِبُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَىٰ أَفْخَاذِهِمْ، وہ اپنی رانوں پہ زور زور سے ہاتھ مارنے لگے کہ پہلے تو یرحمک اللہ کہا ہے، وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی بات دین کے دائرے میں آتی ہے، اب تو یہ بندہ دین کے دائرے سے باہر نکل کر بات چیت کرنے لگا ہے. وہ کہتے ہیں یُسَمِّتُونَنِی، وہ مجھے خاموش کروا رہے تھے، وَلَٰكِنِّی سَكَتُّ، لیکن ایک میں تھا، میں تو چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. جب نماز ختم ہوئی، نماز مکمل ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا، کہا معاویہ میرے پاس آؤ. میں ان کے پاس چلا گیا، فرمایا اور قریب ہو جاؤ. میں اور قریب ہو گیا، کہا معاویہ ان هذه الصلاۃ، یہ اللہ کی نماز ہے، اس نماز میں نا لا یصلح فیہا کلام الناس، اس نماز کے اندر یہ جو لوگوں کی بات چیت، لوگوں کی گفتگو، لوگوں کی باتیں، اس کی دین اور شریعت اجازت نہیں دیتے. لیکن یہ بات سمجھائی. اس بات سے پہلے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ بن حکم السلمی، انہوں نے جب بھی یہ واقعہ اپنی زندگی کا، یہ حدیث پیغمبر کی جب بھی کسی کے سامنے پڑھی، سنائی، بتائی اسے، وہ 4 لفظ کہا کرتے تھے. کہتے تھے اللہ کی قسم ما قہرانی ولا ضربانی ولا شتمانی ولا سبانی، اللہ کی قسم مجھے میرے نبی نے دین کی بات، دین کا پہلو، دین کا مسئلہ سمجھایا، اور ان کا انداز یہ تھا کہ ان کے چہرے پر تیوری نہیں تھی، ان کے لہجے میں سختی نہیں تھی، انہوں نے مجھے مارا نہیں تھا، انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں تھا. اپنی نماز خراب، پیغمبر کی نماز میں خلل ڈالا، سب کچھ کر دیا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، برا بھلا نہیں کہا، ان کو کچھ بھی نہیں کہا. پھر وہ کہا کرتے تھے واللہ اللہ کی قسم ما رأیت احسن تعلیما منہ، میں نے اپنی زندگی میں اپنے نبی سے زیادہ خوبصورت انداز میں کوئی سکھانے والا، کوئی پڑھانے والا نہیں دیکھا. یہ ہے انداز کسی کی اصلاح کرنے کا، کسی کو راہ ہدایت دکھانے کا، سمجھانے کا، کسی کے دل میں دین کی بات ڈالنے کا انداز ایسا کہ اس دل میں وہ دل زرخیز بن جائے، تڑپ اٹھے کہ مجھے کچھ اور بھی چاہیے، میں کچھ اور بھی سننا چاہتا ہوں، میں کچھ اور بھی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث 1227 نمبر. معاویہ کہتے ہیں انداز مجھے اتنا پیارا لگا، میں بے ساختہ، میں بے اختیار، میں نے ان کے سامنے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات اور بھی بتا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا؟ کہا ان قومی یاتون کہان، میری جو قوم ہے وہ کاہنوں کے پاس جاتی ہے، یہ مستقبل کے حالات بتانے والے، یہ ہاتھ دیکھنے والے، یہ پمسٹر، یہ نجومی، اللہ کی یہ ان کو مار اور بد نصیبی ایسی ہے، یہ آپ کو دیواروں پہ، اخباروں میں، اشتہاروں پہ بڑے بورڈ لکھے بنگالی بابا یہ وہ نظر آتے ہیں. دراصل یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، آپ کے اسلام کے ڈاکو ہیں، آپ کے دین کے ڈاکو ہیں. 40 دن پروردگار کائنات اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتے. نماز قبول نہ کرنے کا کیا معنی ہے؟ یہ علیحدہ مسئلہ ہے. لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلا یا یومن کے لفظ، 40 دن، بخاری کی حدیث. جو بندہ کسی ایسے بندے کے پاس جائے، وہ اسے قسمت کے حالات بتائے مستقبل کے بارے میں، اور یہ اس پہ یقین کر لے. ہمارے آتے ہیں نا سنڈے میگزین، سب سے پہلے اٹھاتے ہیں آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، اس کے مطابق ہم اپنا ذہن بنا لیتے ہیں. اتنا خطرناک عمل ہے یہ. اللہ کے پاس غیب کا علم ہے، یا غیب کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، اور یہ غیب کی چابیاں، ان کی وضاحت سورۃ لقمان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی. ان میں سے ایک کہ کوئی نہیں جانتا، کہ کوئی بھی نفس، کوئی نہیں جانتا کوئی بھی نفس ما تکسب غدا، کہ کل کیا ہونے والا ہے. اس کا انٹرویو، وہ کامیاب ہوگا یا ناکام، اس کی دکان پہ رش ہوگا یا نہیں، اس کا گلہ بھرے گا یا نہیں، معیشت بہتر ہوگی یا نہیں. یہ میگزین نہیں، برج اقرب، ستارہ فلاں فلاں، یہ نہیں. یہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے قسمت کو رونے والے نہیں، یہ بنگالی بہارتی فلانے باوے نہیں. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے چیز. کہا میری قوم ایسے لوگوں کے پاس جاتی ہے، مجھے بتائیے کہ یہ کام کیسا ہے. ایک انداز میرے نبی کا مسئلے کا بہترین اور مناسب، اس نے اس بندے کے سینے میں تڑپ پیدا کر دی کہ میں اور بھی سیکھنا چاہتا ہوں.
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تاتیہم، تو نے کبھی ان کے ساتھ نہیں جانا۔ پھر اسے مسئلہ سمجھا دیا، کہنے لگا ایک اور بات بتا دیں، میں باہر رہتا ہوں، کبھی کبھار آنا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگے انا لی جاریتن، ایک لونڈی ہے میری، بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہے۔ ایک دن ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، میں نے غصے میں آ کے اسے تھپڑ مارا، مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو میرے پاس لے کے، اتنی بیہا، کہتے فاتیتہ بیہا، میں ان کے پاس لے آیا۔ آپ نے لونڈی سے ایک دو سوال کیے اور کہا جاؤ اس کو آزاد کر دو، فإنہا مومنۃ، یہ مومنہ ہے۔ اس کی کئی باتوں کی اصلاح ہوگی، تڑپ اس کے سینے میں دل میں پیدا ہوئی، کیوں؟ انداز اصلاح کا اچھا تھا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کنتم خیر امہ، ایک دکاندار بھی امت میں شامل ہے، ایک ذمہ دار بھی امت میں شامل ہے، ایک دفتر میں ملازمت کرنے والا بھی امت میں شامل ہے، مسجد کا نمازی بھی امت میں شامل ہے، باپ بھی امت میں شامل ہے، بیٹا بھی امت میں شامل ہے، بڑا بھی امت میں شامل ہے، چھوٹا بھی امت میں شامل ہے، مرد بھی امت میں شامل ہیں، عورتیں بھی امت میں شامل ہیں۔ کنتم خیر امہ، سب کی ڈیوٹی ہے وہ اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اپنے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو امر بالمعروف، اللہ کے دین کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت دیں، بھلائی کی دعوت دیں، اچھائی کی دعوت دیں، خیر کی دعوت دیں، وَيَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں۔ یہ ان کا ہر ایک کا، یہ مولوی کا لفظ نہیں ہے کنتم خیرہ مولوی، صرف مولوی یہ اصلاح کا کام کرے گا، لوگوں کو دین کی نیکی کی دعوت دے گا۔ یہ کسی خاص جماعت کا نام نہیں ہے، صرف اس جماعت کی ذمہ داری ہے، سب مسلمانوں کی یہ ڈیوٹی ہے، سب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے یہ سوال پوچھ لیا کسی بھی مرد سے، کسی بھی عورت سے، کہ تو فلاں مجلس میں، فلاں شادی میں، فلاں مجلس میں موجود تھا، تیرے سامنے لوگ موجود تھے، تو نے اپنے بچے کی اولادوں کے قصے سنائے، میرے دین کی بات ان کو نہیں سمجھائی، دین کی بات نہیں سنائی، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، بلغوا انی ولو آجا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اپنی ذمہ داری کو آگے ادا کرے۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256، اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہیں، دین کی دعوت کا طریقہ کیا ہے، یہ انداز کیا ہے؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ اگلی بات ہے، کردار کیسا ہونا چاہیے۔ اس سے اگلی بات کہ دعوت دینی کس چیز کی ہے، امر بالمعروف کرنا کس چیز کا ہے، آغاز کہاں سے کرنا ہے، ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، مجلس لگی، صحابہ موجود ہیں، ایک نوجوان آتا ہے، آتے ہی ایک عجیب سا سوال کر دیا، ہلا دینے والا سوال۔ سوال کیا ہے؟ اذن لی بالزنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رہ نہیں سکتا، میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں، مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں، مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ زنا، پروردگار کائنات، کتنا خوفناک سزا اس کی، ہمارے ذہنوں میں وہ سزا موجود نہیں، معاشرے میں، عدالتوں میں، کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں، دستور میں، ہمیں لگتا ہے شاید یہ جرم نہیں۔ ہماری گلیاں، ہمارے چوک، ہمارے گھر، کوئی جگہ اس گناہ سے شاید پاک نظر نہ آئے، مسلمان معاشرے کی۔ اور اس جرم کی سزا کیا ہے، انداز کیا ہے دین کا، کہیں پہ آپ کو نرمی نظر نہیں آئے گی۔ زنا ثابت ہو جائے شادی شدہ بندے کا، لوگوں کو اکٹھا کر لو، اس بندے کے سامنے بندے کو کھڑا کرو، لوگوں کو اکٹھا کرو، زمین میں گڑھا کھود دو، گڑھا کھودنے کے بعد اس بندے کو گڑھے میں ڈال دو، اس کے بعد سب لوگ پتھر اٹھا لیں، اور اس پتھر کے ساتھ، تلوار کے ساتھ بھی گردن اڑائی جا سکتی ہے، لیکن دین نے کہا نہیں، فائر کے ساتھ بھی اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، دین نے اجازت نہیں دی۔ زہر کھلایا جا سکتا ہے، الیکٹرک شاک، یہ ساری سزائے موت کے طریقے دنیا میں موجود ہیں، لیکن دین نے اس بدبخت کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے، اگر ثابت ہو جائے، ہاں اس کے بعد اگر سزا مل جائے، یہ بندہ بہت عظیم بھی بن سکتا ہے، وہ سزا کفارہ، وہ حد کفارہ بن سکتی ہے، لیکن سزا کیا ہے؟ سب لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، ان کے ہاتھ میں پتھر دینے ہیں، گڑھا کھودنا ہے، اس میں سے کھڑا کرنا ہے، پتھر مار مار کر، پتھر لگیں گے اسے، اس کے قبیلہ، اس کی برادری، سب لوگ اس کے سامنے ہوں گے، وہ اپنی نظروں سے اسے دیکھیں گے، لوگ پتھر ماریں گے۔
یہ گرے گا، بے ہوش ہوگا، پتھر کھا کھا کر مر جائے، یہ اس کی سزا ہے۔ دین اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا۔ موت، اور موت بھی ایسی جو انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ زانی کے لیے اس عمل کی وہ اجازت طلب کر رہا تھا، کتنی خوفناک بات۔ اللہ تو کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قریب بھی نہیں جانا۔ زنا کی طرف جانے والی جتنی گلیاں، جتنے راستے، جتنے سوراخ دین نے سب بند کر دیے، نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے آپ کسی غیر محرم کی طرف، کیونکہ اس سے زنا کا، اونچی آواز سے عورت کو بولنے کی اجازت نہیں، کسی کے دل میں مرض نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ زنا کی طرف راستہ کھل سکتا ہے۔ سب چیزوں پہ پابندی لگا دی۔ مرد عورت اکٹھے سفر نہیں کر سکتے غیر محرم ہونے کی صورت میں، ایک رات سے زیادہ۔ کسی عورت کو خوشبو لگا کے نکلنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس سے زنا کی طرف راستہ جاتا ہے۔ اس عمل کی اس نے اجازت طلب کی، سنگین بات اس نے اللہ کے گھر میں کر دی، نبی کی مجلس میں کر دی، صحابہ کی موجودگی میں کر دی۔ نتیجہ وہی نکلا، صحابہ ایمان والے اٹھ کھڑے ہوئے اس کو پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی نے سب کو روک دیا، سب رک جائیں، کوئی نہیں اس کو چھیڑے گا، لا تظلموہ، کوئی اس کو کچھ نہ کہے۔ اسے کہا تو میرے قریب ہو، وہ قریب ہو گیا، فرمایا ادنو، اور قریب ہو، وہ اور قریب ہوا، بالکل اپنے پاس بلا لیا۔ کہا ایک بات بتا، اتحبہ لامک، تو پسند کرتا ہے یہی حرکت کوئی تیری والدہ کے ساتھ کرے؟ کہا لا واللہ، اللہ کی قسم نہیں، میں نہیں پسند کرتا۔ میرے پیغمبر نے کہا بڑے میٹھے انداز میں، جیسے تو پسند نہیں کرتا، وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ، لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ اچھا تو یہ بتا، اتحبہ لأختک، کیا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ اللہ کی قسم لا واللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، میں یہ پسند نہیں کرتا کوئی میری بہن کے ساتھ یہ حرکت کرے۔ فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ، تو پسند نہیں کرتا، تیری غیرت برداشت نہیں کرتی، لوگ بھی برداشت نہیں کرتے۔ اچھا تو ایک بات اور بتا، اتحبہ لابنتک، تو پسند کرتا ہے، برداشت کرتا ہے کوئی یہی عمل تیری بیٹی کے ساتھ کرے؟ نہیں اللہ کی قسم۔ فرمایا یہی عمل کوئی تیری پھپھی کے ساتھ کرے، خالہ کے ساتھ کرے، تمام مؤنث رشتے، حرمت والے، عقیدت والے، محبت والے، قریبی، سب اس کے سامنے ایک کر کے بیان کیے۔ اس نے کہا نہیں۔ اس کے بعد میرے نبی نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر لہ ذنبہ، اے اللہ اس کا دل پاک کر دے، اس کے گناہ بخش دے، اور اس کو پاک دامن بنا دے۔ یہ میرے نبی نے اس کے لیے دعا کی۔ یہ ہے طریقہ۔ صحابہ کہتے ہیں اس نوجوان نے زندگی گزاری، مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ 256، اس بندے نے زندگی گزاری، ہم نے اس کا مشاہدہ کیا، اس دن کے بعد اس کی نظر میں کبھی ہمیں بے حیائی نظر نہیں آئی، ولا یلتفت الیہ، کبھی اس نے نظر اٹھا کے کبھی ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھا۔ انداز ہمارا اچھا ہونا چاہیے، لوگوں کو نیکی کی بات بتانے کا، لوگوں کی دین کی بات بتانے کا، جملے ہوں، الفاظ ہوں، اخلاق حسنہ، نرمی سے، فائرنگ نہ ہم کسی پہ کریں، مارنے والی کیفیت میں نہ چلے جائیں، اسے مٹانے والی کیفیت میں نہ چلے جائیں، اچھے انداز سے جب آپ بات کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ انداز نہیں کہ ایک دفعہ کسی کو مسئلہ بتا دیں، دوبارہ وہ ہمیں دیکھنا ترک کر دے، ہاتھ ملانا ہم سے چھوڑ جائے، ہمیں دیکھ کر گلیاں بدل جائیں، ہماری وجہ سے لوگ مسجدیں چھوڑ جائیں، ہماری وجہ سے وہ نمازی سے بے نماز بن جائے، وہ صدقے خیرات سے دور نکل جائے۔ لوگوں کو دین کا سمجھانے کا طریقہ یہ اللہ نے نہیں بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بدو آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، آیا، اس نے عجیب انداز، ترمذی کی، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، آ کے 287 نمبر جامع ترمذی میں، اس نے آ کے عجیب انداز مسجد کے کونے میں، یہ عام مسجد ہے، وہ مسجد اللہ کے رسول کی مسجد، یہاں پہ ایک نماز یہاں کی کئی 100 نماز سے بہتر ہے، جس میں جبریل امین اترتے ہیں، جس کے منبر پہ رسول اللہ خطبہ دیتے ہیں، جس میں صحابہ سجدے کرتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، نبی کے ہاتھوں سے جس مسجد کی اینٹیں لگی، نبی کے گھر سے جس مسجد میں فنڈ اور چندہ خرچ ہوا، اتنی عظیم مسجد، حرمت والی مسجد، اس مسجد میں آ کر اس نے ایک کونے میں اپنی چادر اٹھائی اور پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود، صحابہ دوڑے، لیکن آپ نے سب کو روک دیا، کوئی بندہ اس کو نہیں چھیڑے گا، اسے سب کو روک دیا، لا تظلموہ، اسے پیشاب کرنے دو، پیشاب کی تکلیف میں مبتلا نہ کرنا، سب کے سب وہیں پہ رک گئے۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، آپ نے
پانی کا ایک بالٹا منگوایا، کہا اس کی جگہ پہ بہا دو، بہا دیے، جگہ پاک ہوگی، اسے بلا لیا، اپنے پاس بٹھایا، بڑی نرمی کے ساتھ اسے کہا کہ دیکھ ان ھذا المسجد، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، لا یصلح فیہ البول، اس میں پیشاب نہیں کرتے، گندگی نہیں ڈالتے، نجاست نہیں کرتے، کہاں پیشاب، کہاں بچے کا شور۔ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، کہاں پہ کوئی ہمارا ایک ساتھی آتا ہے، نمازی آتا ہے، اسے نہیں پتا مسجد کے آداب کا، اسے نہیں پتا بولنے کا، ہم سکھا دیں، اچھے انداز کے ساتھ سکھا دیں۔ ایک بندہ نماز کی طرف نہیں آتا، اسے بے نماز کافر کہہ کے آپ نماز کی تبلیغ کرتے ہیں، اسے یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے ایک مثبت جملے کے ساتھ، دل میں اتارنے والے لفظوں کے ساتھ کہ بھائی یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے نماز کو بیان فرمایا ہے۔ ایک بندہ شرک کر رہا ہے، اسے یہ کہنا کہ تو مشرک ہے، شرک چھوڑ، یہ بات کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ کوئی بندہ اس جملے کو، کسی بندے کا دل اپنے اندر جگہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اسے اچھے انداز سے بھی بتایا جا سکتا ہے، اسے اس کی قباحتیں بتائی جا سکتی ہیں، انداز اچھا ہو۔ کچھ چیزیں ہیں جن پہ دین کمپرومائز نہیں کرتا، سمجھوتا نہیں کرتا، لیکن یہ سبق ضرور دیتا ہے کہ ہمارا لہجہ نرم ہو، موقف پکا ہو، مضبوط ہو، ٹھوس ہو، لیکن لہجہ نرم ہو۔ کعبۃ اللہ میں 360 بت پڑے تھے۔ کس دن گرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فتح مکہ والے دن۔ سن کون سا تھا؟ سن 8 ہجری۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں چلے گئے، مدینہ میں جا کر بدر لڑی، مدینہ میں جا کے احد لڑی، مدینہ میں جا کر خیبر لڑی، مدینہ میں جا کر خندق لڑی، مدینہ میں جا کر حدیبیہ کے لیے آئے، مدینہ میں جا کر سب کام کیے۔ آپ کے پاس جمعیت بھی موجود تھی۔ جس کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے۔ برداشت کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 8 سال ہجرت کے بعد برداشت کیے، 8 سال۔ بدر کے بعد بھی کہہ سکتے تھے اٹھو، ہم اللہ کے گھر کو، کعبۃ اللہ کو، ہماری نمازوں کا کیا فائدہ، جس کو ہم نے قبلہ بنایا ہے وہاں پہ بت پڑے ہیں، بتوں کی پوجا ہو رہی، ہم سب سے پہلے اس کو صاف کریں گے۔ نہیں، آپ نے مصلحت سے کام لیا، مناسب وقت کا انتظار کیا۔ دین کا کام کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، حالات کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، افراد کو دیکھ کر، دل کو دیکھ کر، مزاج کو دیکھ کر، طبیعت کو دیکھ کر، اچھے انداز سے، اچھے الفاظ سے، نرمی کے ساتھ، دل میں اتارنے والے انداز کے ساتھ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال تک ہجرت کے بعد اللہ کے گھر میں، کعبۃ اللہ میں، اپنے قبلہ کی طرف، جس کو رب نے قبلہ آسمانوں سے بنایا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، نبی کی چاہت تھی، نبی کی تمنا تھی، نبی کی آرزو تھی، آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، یا اللہ بیت المقدس نہیں، ہمیں کعبۃ اللہ قبلہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، تبدیل کر دیا، نبی کا وہ پسندیدہ قبلہ، قبلۃ ترضاها، اس میں بتوں کی عبادت ہو رہی، نبی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے، اور یہ سلسلہ قبلہ بننے کے بعد 6 سال تک چلا۔ برداشت کیا آپ نے۔ تو اگر نبی کعبۃ اللہ میں بت برداشت کر سکتے ہیں مصلحت کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے، ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار، اس میں کوئی خرابی موجود ہے، کمی موجود ہے، ہمیں اصلاح کا کام کرنا چاہیے، اچھے انداز سے اصلاح کا کام، اس کی ہدایت کا سامان، لیکن انداز ایسا نہیں جو اسے دین سے متنفر کر دے، ہماری دعوت سے متنفر کر دے، ہماری شخصیت سے متنفر کر دے، ہماری ذات سے متنفر کر دے۔ تو ومن ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ مطلب ہے آیت کا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا ہے، حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ کے لفظ، اچھے انداز، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اگر جھگڑا بھی کرنا پڑے، وجادلہم باللتی ہی احسن، جھگڑے کا اسلوب وہ جو سب سے پسندیدہ ہے، گالیوں والا پسندیدہ نہیں، دلیل والا پسندیدہ ہے، دلیل والا، دلیل کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔